ایک بزرگ کی تحریر پڑھ رہا تھا، رات کو بڑا مزہ آیا. فرمانے لگے نبی پاک کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے. کیا کہہ دیا میں نے؟ حضور کے زمانے کے کون؟ حضور کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے. اور پھر انہوں نے دلیل کے طور پر کہا، کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، سرور کائنات گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پہاڑی علاقے سے ایک آواز آئی، کسی پکارنے والے نے کہا یا رسول اللہ. گویا ان لفظوں میں کہا یا رسول اللہ ہے انظر حالنا. حضور نے پلٹ کے دیکھا تو ہرنی بندھی ہوئی تھی، ہرنی. نبی پاک علیہ السلام گئے اس کے پاس. ایک روایت ہے کہ صحابی نے اس کو باندھا تھا، ایک روایت ہے کہ یہودی نے باندھا تھا. حضور گئے، آ کے کہا کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے قیدی بنا کے لایا ہے، اور آپ میرے تھنوں کو دیکھے دودھ سے بھر گئے، بچے میرے تڑپ رہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا چھوڑ دو. اس نے کہا اگر نہ آئی تو؟ نبی پاک نے فرمایا یہ سچے سے وعدہ کر رہی ہے تو سچا کر کے دکھائے گی. حضور کے زمانے کے جانور یہ سچا وعدہ کر کے دکھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. تو جانور کو جب آپ بندھے ہوئے کو چھوڑتے ہیں تو بڑی تیز دوڑتا ہے. اتنی تیز دوڑی کہ جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں گم ہو گئی، نظر ہی نہیں آ رہی کدھر گئی. جب وہ گم ہو گئی تو وہ یہودی کہنے لگا وہ تو غائب ہو گئی، اور اس طرح گئی ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا پلٹ کے آئے گی، یہ نہیں آئے گی. تو محبوب نے فرمایا نہیں یہ ضرور آئے گی، یہ سچ کہہ کے گئی ہے، یہ لوٹے گی. وہ یہودی کہتا جب میں نے کہا نا نہیں آئے گی تو واہ میرے محبوب تیری شان پہ بھی قربان جائے، کیا انداز ہے. حضور چارپائی پہ اس کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا چل میں بیٹھتا ہوں بطور گرنٹڈ کے، میں بیٹھتا ہوں، آئے گی تو میں جاؤں گا، یہیں بیٹھا ہوں. وہ کہتے حضور بیٹھے رہے، شام ڈھلنے لگی. میں نے کہا کوئی نہیں آئی. فرمایا فکر نہ کر آئے گی. کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ لہراتی ہوئی آئی، وہ دوڑتی ہوئی آئی. پہلے آ کے اس نے حضور کے قدم چومے، سجدہ کیا، اور پھر وہ شکریہ ادا کر کے واپس گئی. جہاں رسی بندھی ہوئی تھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی. کہنے لگی مجھے باندھ لو، میں وعدہ کیا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اسے جا کے باندھ. اس نے باندھ لیا تو حضور فرمانے لگے چل میرے ہاتھ بیچ دے. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. کہا بیچ دو میرے ہاتھ، میں خرید لیتا ہوں. اس نے عرض کی حضور نہیں میں نے نہیں بیچنا. کہا کیوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے نہیں بیچنا، میں نے اپنا آپ بیچنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے، میں نے مسلمان ہونا ہے، اور جب میں غلام ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. امام زرقانی فرمایا کرتے تھے تو سچ بولے گا تو آزاد ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا تو قیدی رہے گا. حضور نے اسے سچ کی برکت سے آزاد کر. الصدق ینجی، سچ تجھے نجات دلاتا ہے، سچ تجھے بچا لیتا ہے. سچائیاں انسان کو زندہ رکھتی. آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کتنے سیاستدان آئے پھر وہ گزر گئے، اللہ جانے کہاں گئے. بیوروکریٹس آئے گزر گئے. جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ قائم رہتے، جن کے افکار میں سچائیاں تھیں، جن کے کردار میں گفتگو میں سچائیاں تھیں وہ موجود ہیں. زمانہ سارا گزر جائے گا لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا مزار چمکتا ہی رہے گا. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے پر بابا فرید الدین کی شان میں کمی آ سکتی نہیں. اور سارے لاہور میں جب سناٹا چھا جاتا ہے تو داتا علی اجمیری کے مزار پر اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی. جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچائیاں بکھیری ان کا کمال یہ دیکھو کہ آج بھی وہ چمک رہے، سچائیاں باقی رہتی ہیں. ہمیں تو قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں سے یرانے نہ لگاؤ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، سچوں لوگوں کے ساتھ رہو، سچائیوں کا ساتھ دو.